بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا ہے کہ جتنا آسان اس امت کے لیے ہے اس سے کئی گنا زیادہ سخت پچھلی امتوں کے لیے تھا۔ ایک میں بات بتاتا ہوں کہ اگر کسی ذات سے محبت کا رشتہ ہو جائے، مطلب دنیا کی کسی مخلوق سے اگر محبت ہو جائے تو اس کو پانے کے لیے بندہ یا بندی اگر اس پانے کے راستے میں کئی امتحان آئیں جو بڑے سخت ہوں وہ ان کو بھی پار کرنے کو گوارا سمجھتا ہے، رسوائیاں بھی ہوں تو بھی وہ گوارا کر جاتا ہے، کٹھن مقامات سے بھی گزرنا ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، حالات کی تلخیوں کو بھی سہنا پڑتا ہے تو سہ لیتا ہے، اور ہزار کوششوں کے بعد ایک معمولی سی منزل حاصل ہوتی ہے۔ تو بتاؤ کہ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اتنی سستی تو نہیں کہ بغیر مشقتوں کے نصیب ہو جائے، اس کے لیے راتیں کاٹنی نہ پڑے، مشقتیں برداشت نہ کرنی پڑے، ملامت کی سختی نہ سہنی پڑے، دکھ نہ جھیلنے پڑے، حالات کے زیر و زبر کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایک متعین سی، مخصوص سی، مختصر سی منزل تک پہنچنے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں اور بہت کچھ کھو دینے کے بعد میں کسی کو پاتے ہیں یا چھوٹی سی منزل حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس ذات کو پانے کے لیے جو کسی ایک فرد کا مقصود نہیں ہے، جو اصل میں نبیوں کا بھی مقصود ہے، پھر کیا اس ذات تک پہنچنا اتنا آسان کام ہوگا؟ نہ، یہ بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں خال بھی اتاری جاتی ہے، یہاں سولیوں پہ بھی لٹکایا جاتا ہے، یہاں بدن کو بیڑیوں سے باندھا جاتا ہے، حتیٰ کہ بیڑیاں ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے، یہاں بدن کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا جاتا ہے، یہاں اونٹوں کے پاؤں میں باندھ کر کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، یہاں بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون سا زبر ایسا نہیں ہے جو اہل اللہ کو راہ حق میں سہنا نہ پڑا ہو؟ سر پہ آرا رکھ کر نبیوں کو پاؤں تک چیر دیے گئے۔ زمانہ یہ دیکھتا ہے کہ اس راستے کے اندر کتنی مشکلات ہے، دکھ ہیں، کتنی اذیتیں ہیں۔ اس ذات کا قرب پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں وار دی، راہوں کی مٹی بن کے رہ گئے، حالات کے تھپیڑے سہتے سہتے منزل تک پہنچنے سے قبل ہی اپنی جان کو کھا کے سپرد کر گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اپنے تک پہنچنے کے لیے ایک مختصر سا راستہ دیا ہے کہ اگر تم اس کی تلاش میں نکلے ہو، کہ جس کی تلاش میں نکلے قافلوں نے جنگل جنگل کی خاک چھانی، صحراؤں کی ریت کا رزق بنے، تم بھی اگر اس کی تلاش میں نکلے ہو تو جلا دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، فنا کر دیے جاؤ گے، لیکن پھر بھی تمہیں ایک ٹھنڈی چھاؤں بتائی جاتی ہے، ٹھنڈی چھاؤں بتا رہے ہیں کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر اگر انتظار کرو گے تو منزل خود تمہیں اپنے قریب کرے گی۔ ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس منزل تک، اس منزل کو پانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، منزل خود چل کر کے ہمارے پاس آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ نبی جی کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
اللہ کو چاہتے ہو فاتبعونی، کہہ دو کہ اے نبی جی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے پہلے کی جو امتیں گزری ہے، جو نبی گزرے ہیں، ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کتنی سختیاں ان پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس امت پر اپنے تک پہنچنے کے لیے کتنی آسانیاں کی ہے۔ کس کے عوض میں؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض میں۔ تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈھال لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کر دے اور ہمیں فلاح تک پہنچا دے۔ السلام علیکم۔